السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کے ٹروپس پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں ڈپلوائے ہیں اور کب سے ڈپلوائے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس سٹارٹ۔ سائز اور ایکٹیو ٹروپس کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں بڑی فوج پاک آرمی کی اوورسیز ملٹری پریزنس میں ایک وسیع تاریخ ہے، خاص کر میڈل ایسٹ میں، جہاں متعدد ریاستوں میں پاک آرمی کے فوجی دستے، مشن اور بٹالین برقرار ہیں۔ ایز اے پارٹ آف فارن پالیسی، پاکستان نے خطے میں اثر و رسوخ اور فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے کئی عرب ممالک سے 1970 کی دہائی میں ڈیفنس پروٹوکول ڈیل سائن کی تھی، جن میں سعودی عرب، لیبیا، جارڈن، عراق، عمان، UAE اور کویت شامل ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت ان ممالک کے آرمڈ فورسز کے ممبرز کو پاکستانی ایڈوائزر اور ملٹری ٹرینرز پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیوں 1970 اور 80 کی دہائی میں عرب ممالک نے پاکستان سے اس طرح کی ڈیفنس ڈیل کی۔ دراصل 1970 اور 80 کی دہائی میں پرشین گلف کنٹریز میں آئل بوم ہوا تھا۔ آئل بوم سے مراد ایسا پیریڈ جس میں پوری دنیا میں آئل کی ڈیمانڈ اور قیمتیں بڑھ جائیں، جس کے نتیجے میں آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک بہت زیادہ انکم کماتے ہیں اور لارج آئل پروڈکشن کی وجہ سے اکانومی بھی بہتر ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ 1970 کی دہائی میں ہوا، اور اس آئل بوم کی بڑی وجہ 1973 کی عرب اسرائیل وار تھی، جس میں عرب کنٹریز نے USA، UK، نیدرلینڈز، جاپان، کینیڈا، پرتگال اور ساؤتھ افریقہ کا آئل بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انرجی کرائسس بڑھا اور اس وار کے بعد آئل کی پرائس آسمان کو چھونے لگی، جس سے عرب ممالک نے بے انتہا دولت کمائی اور پاور حاصل کی۔ اسی طرح کا آئل کرائسس 1979 میں اور 80 کی دہائی میں بھی آیا، جس کے بعد عرب ممالک نے بے انتہا کمایا۔ اکنامک گروتھ اور جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے گلف کنٹریز نے ملٹری کیپیبلٹیز بڑھانے کے لیے ریجنل نیبر پاکستان سے مدد حاصل کی۔ کئی تعداد میں پاک فضائیہ، نیوی اور پاک آرمی کے اہلکاروں کو سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، جارڈن، سیریا اور عراق بھیجا گیا تاکہ ان ممالک کی سیکورٹی فورسز کو ٹرین اور اسٹیبلش کیا جا سکے اور ٹیکنیکل اسسٹنس بھی پرووائڈ کی جا سکے۔ 1980 کی دہائی میں زمبابوے ایئر فورس نے اپنی ایئر فورس کا تنظیم نو کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس دورانیے میں ایئر فورس آف زمبابوے نے آپریشنل رہنے کے لیے پاکستانی اور فارن اسسٹنس حاصل کی۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان زمبابوے کے ایئر فورس کی سربراہی کے لیے اور کمانڈ کی حیثیت سے اپنا ایک آفیسر ہمیں دے۔ پاکستان ایئر فورس نے ایئر وائس مارشل عظیم داؤد پوتا کو زمبابوے بھیجا، جنہیں زمبابوے ایئر فورس کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ عظیم داؤد پوتا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ عظیم داؤد پوتا پاکستان ایئر فورس کے پہلے سندھی پائلٹ ہیں اور پہلے سندھی ہیں جنہوں نے ستارہ جرأت حاصل کیا اور 1965 کی جنگ میں کمال بہادری دکھا چکے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ عظیم داؤد پوتا 1983 سے 1986 تک زمبابوے ایئر فورس کے چیف رہے اور یہ زمبابوے ایئر فورس کے پہلے اور آخری نان لوکل کمانڈر تھے۔ صرف عظیم داؤد پوتا ہی نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں دوسرے PAF آفیسرز بھی زمبابوے میں ڈپلائی ہوئے۔ کویت اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس کارپوریشن 60 کی دہائی کے آخر میں شروع ہو گیا تھا۔ پاک آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے آفیسر کویت میں ڈپلائی ہوئے اور کویتی فورسز کو ٹریننگ اور انسٹرکشنز دیتے رہے اور اب بھی دے رہے ہیں۔ کویت میں 1990 میں پاکستانی ملٹری پرسنلز کی تعداد 700 سے زیادہ تھی۔ پاکستانی آفیسرز نے گلف وارز میں کویتی آرمی میں ٹیکنیکلی اور ایڈوائزری رول ادا کیا۔ سفیشینٹ ہیومن ریسورسز کیپیسٹی کی وجہ سے قطری لینڈ فورسز زیادہ تر دوسرے ممالک سے فوجی بھرتی کرتی ہے۔ پاک آرمی کے بڑی تعداد میں فوجی افسران سولجر قطری کمبیٹ یونٹ میں خدمت دے رہے ہیں۔
گلف وار میں ایک قطری ٹینک بٹالین جو کہ سعودی عراقی بارڈر پر ڈپلوائے تھی، اس بٹالین میں زیادہ تر پاکستانی فوجی تھے۔ اس بٹالین نے اس وار میں زبردست کام کیا اور بارڈر پر موجود مقبوضہ ٹاؤن کا قبضہ چھڑایا۔ اسی طرح پاک ایئر فورس اور نیوی کے آفیسر بھی قطر میں خدمات دے رہے ہیں۔ اس وقت 650 سے زیادہ پاکستانی ٹروپس قطر میں اسٹیشنڈ ہیں۔ بحرین اور پاکستان کے ملٹری کارپوریشن 1950 اور 60 کی دہائی سے شروع ہو گئے تھے اور اب تک تقریباً 10,000 پاکستانی فوجی بحرین ڈیفنس فورسز میں سروس کر چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک پوری بٹالین آزاد کشمیر ریجمنٹ بحرین میں ڈپلوائے ہو چکی ہے اور اسی بٹالین نے بحرین ڈیفنس فورسز کو ٹریننگ دی ہے۔ یاد رہے آزاد کشمیر ریجمنٹ دنیا کے 4 براعظموں کے مختلف کنٹریز میں جا چکی ہے۔ اسی طرح پاک ایئر فورس اور نیوی کے افسران بحرین رائل ایئر فورس اور نیوی کو ٹریننگ دے چکے ہیں۔ عمان کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے۔ 1993 میں بہت سے عمانی آفیشلز پاکستان ٹریننگ لینے آ چکے ہیں اور پاکستان نے کئی ہتھیار بھی عمان کو بیچے ہیں۔ دوستو عمان کئی دہائیوں سے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑی تعداد سے پاکستانی بھرتی کر رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمانی فوج میں بھرتی ہونے والے پاکستانی فوجی نہیں بلکہ سویلین بلوچ ہیں۔ دوستو عمان کی جنوبی ریجمنٹس پاکستانی بلوچ کمیونٹی سے بھری پڑی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہالیڈے عمانی آرمڈ فورسز بڑی حد تک پاکستانی بلوچ پر مشتمل ہے۔ دوستو بلوچ ادھر اتنے مضبوط ہو گئے یہاں تک کہ عمان کو اپنے جنوبی ریجن میں 1960 اور 70 کی دہائی میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ عمان کو بلوچوں پر مشتمل 3 ریجمنٹس کو ریزڈ کرنا پڑا۔ دوستو عمان میں بلوچوں کا بھرتی ہونا گوادر کی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ گوادر بھی کبھی عمان کی ریاست میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ پاک ایئر فورس کے آفیسرز عمان رائل ایئر فورس کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں پاکستانی ٹروپس سب سے زیادہ سعودی عرب میں اسٹیشنڈ ہیں۔ 1970 سے 80 کی دہائی میں سعودی عرب میں پاکستانی ٹروپس کی تعداد 20,000 تھی جو کہ سعودی عرب میں اسلامک ہولی سائٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر قریب 70,000 پاکستانی فوجی اہلکار سعودی عرب کی فوج میں خدمات دے رہے ہیں۔ دوستو یہ نمبرنگ دی نیشنل نیوز کے اندازے کے مطابق ہے جبکہ ایکچوئل تعداد کبھی نہیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ پاک ایئر فورس کا سعودی رائل ایئر فورس سے کانٹریکٹ 1960 کی دہائی میں ہوا۔ اس معاہدے میں سعودی ایئر فورس کی ٹریننگ اور مینٹیننس شامل تھی، یہاں تک کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ایئر فورس کو بلڈ کرنے اور اس کے پہلے فائٹر جیٹ کے لیے پائلٹس کے لیے پاکستان نے مدد کی۔ 1960 میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پاکستانی ٹروپس کو ابوظہبی بھیجے تاکہ ابوظہبی ڈیفنس فورس کی ٹریننگ کی جا سکے۔ 1970 کی دہائی میں UAE سے معاہدے ہوئے۔ پاکستانی آرمی نے اپنے ٹروپس بھیجنے کے علاوہ UAE میں آرمر ٹریننگ سکول اسٹیبلش کیا اور UAE کی آرٹلری اور آرمڈ آفیسرز کو ٹریننگ دی اور UAE کی کمانڈو بٹالین کو ٹرین کیا اور UAE کے آفیسرز پاکستان بھی ٹریننگ لینے آتے رہے۔ پاکستانی پرسنلز نے UAE ایئر فورس کی بھی ٹریننگ کی اور ایز اے ایڈوائزر بھی کام کیا۔ دوستو UAE ایئر فورس کا پہلا ایئر چیف بھی پاکستانی آفیسر ایئر کموڈور ایاز احمد خان تھے۔ اسی طرح UAE کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں ایئر چیف بھی پاکستانی ایئر فورس کے آفیسرز تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے گروپ کیپٹن لیول کے آفیسرز UAE ایئر فورس کے ڈپٹی چیف ایڈوائزر اور نیٹو آفیسرز ایز اے کمانڈر اپوائنٹ ہوئے۔ گائز آپ عربوں کی پچھلے 70 سے 80 سال کی ملٹری ہسٹری سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں میں آرمڈ فورسز جوائن کرنے کا رجحان بہت کم ہے اور اسی وجہ سے عربوں کو اپنی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک سے ٹروپس منگوانا پڑتے ہیں۔ یاد رہے میں نے پاکستان اور عربوں کے ملٹری تعلقات بتائے ہیں، ورنہ عربوں کے برٹش اور فرانس اور امریکہ سے اسی نوعیت کے ریلیشن تھے اور اب بھی ہیں۔ دوستو یہی نہیں، عرب ممالک ویپنز کے لیے بھی دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کہ فرانس، جرمنی اور امریکہ وغیرہ ہیں۔ عرب ممالک کا امیر ہونے کے باوجود کوئی بڑا ویپن اپنا نہیں ہے۔ دوستو اس کے علاوہ پاک آرمی کے جوان UN پیس کیپنگ مشن کے تحت ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، لائبیریا، برونڈی، سوڈان اور آئیوری کوسٹ میں موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔